اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیونکہ لال شہباز قلندر کا میلہ لگنے والا ہے اور میں اپنی ویڈیو اس لیے بھیجتا ہوں کہ میں لال شہباز قلندر کا ماننے والا ہوں اور لال شہباز قلندر نے مجھے بہت نوازا ہے۔ میں ایک مرتبہ لال شہباز قلندر کے پاس گیا تھا، میں کئی مرتبہ گیا ہوں سلام کرنے کے لیے، کبھی اس نے مجھے خالی جھولی نہیں بھیجا۔ تو ہم ادھر تھے، تو ہم سے ایک رات پہلے کا واقعہ ہے۔ ایک بہت بڑا افسر تھا، وہ بے اولاد تھا اور میاں بیوی دونوں لال شہباز قلندر کے مرید تھے۔ دونوں آئے، انہوں نے عرض کی کہ لال شہباز قلندر کہ ہماری اولاد نہیں ہے اور ہمیں اللہ کی درگاہ میں اولاد لے کے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کافی عرصے بعد ان کو بیٹی دی۔ تو اس نے اور اس کی بیوی نے یہ مشورہ کیا کہ ہم لال شہباز قلندر کے مرید ہیں، یہ بیٹی لال شہباز قلندر نے اللہ تعالیٰ کی درگاہ سے لے کر دی ہے اور اب یہ شادی بھی لال شہباز قلندر اس کی کرے گا۔ بچی جوان ہو گئی۔ ادھر ایک چراوا تھا، وہ بکریاں چراتا تھا، اس کا نہ ماں تھا نہ باپ تھا نہ بہن تھے، کوئی خاندان میں فرد نہیں تھا، وہ اکیلا تھا اور وہ لال شہباز قلندر کبریا کی بکریاں چراتا تھا۔ اس کو کسی نے رشتہ نہ دیا، وہ رشتہ تنگ آ کے اس نے اپنی بکریاں چھوڑ کے لال شہباز قلندر کے آ کے زنجیروں کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو قیدی کر دیا۔ جب وہ قیدی ہوا اور اس نے یہ کہا کہ لال شہباز قلندر مجھے رشتہ کوئی نہیں دیتا، میری بہن ہے نہیں، میری ماں نہیں ہے، میرا کوئی بھائی نہیں ہے، میری کوئی بھابھی نہیں ہے، کوئی چچا نہیں ہے، میرا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے، سوائے تیرے، مجھے رشتہ دینا ہے تو نے دینا ہے ورنہ میں اس زنجیروں میں مر جاؤں گا۔ تو لال شہباز قلندر کبریا دعا بہت جلدی سنتا ہے، بہت جلدی سنتا ہے، کیونکہ یہ حسین کریم کربلا کا بیٹا ہے۔ تو اس اثناء میں وہ کراچی کے جو بڑا آفیسر تھا وہ رات کو سویا پڑا ہے اور لال شہباز قلندر نے اس کو اٹھایا کہ اٹھی، فلاں شخص ہے، وہ میری روزے کے اندر اس نے کڑیاں پہنی ہوئی ہیں، قیدی بنا ہوا ہے، یہ بچی تو کہتا ہے نا کہ میری دعا سے ہوئی ہے، تو نے کہا تھا رشتہ بھی تو کرے گا، یہ اس کی شکل و صورت ہے، جا اس کو اپنی بیٹی نکاح کر کے دے، اور اس کے پاس مٹھائی کے پیسے بھی ہیں نہیں ہیں اور نہ نکاح کے پیسے ہیں، اور اس سے پوچھنا بھی نہیں کہ تو کون ہے، کیونکہ رشتہ میں نے رشتہ تیری بیٹی کا کر دیا ہے۔ اٹھا، اس نے وضو کیا اور لال شہباز قلندر کی 2 رکعت نماز نفل پڑھ رہا تھا، تو بیوی دوسرے کمرے سے نکلی، اس نے بھی وضو کی نیت کی، تو بادشاہ سلامت نے جب 2 رکعت نفل پڑھے تو بچی بھی اٹھ گئی۔ تو میاں نے تو نہ بتایا، بیوی نے کہا کہ لال شہباز قلندر مجھے آیا، خواب میں ملا ہے اور اس نے کہا یہ بچی میں نے آپ کو اللہ تعالیٰ کی درگاہ سے لے کے دی ہے اور میں نے اس کا رشتہ کیا ہے، یہ آدمی ہے، یہ قیدی ہے میرے دربار میں، میرے روزے میں، اور آ کے اس کو نکاح کر دو، اس سے پوچھو بھی نہیں تو کون ہے، کس کا بیٹا ہے، اور اس کے پاس نکاح کے پیسے بھی نہیں ہیں اور نہ اس کے پاس مٹھائی کے پیسے ہیں، وہ سارا خرچہ بھی تم نے کرنا ہے، اور جا کے بیٹی اس کو نکاح کر دو۔ تیسرے کمرے میں سوئی پڑی تھی اس کی بیٹی۔ لال شہباز قلندر کبریا جا کے اس کو کہتا ہے کہ میں نے تیرا رشتہ کر دیا ہے اور تو میری دعا سے پیدا ہوئی ہے، اور جہاں میں نے کر دیا تو اس پہ آمین کہہ۔ وہ بھی اٹھی، اس نے بھی 2 رکعت نماز نفل قلندر پاک کے پڑھے۔ یہ تینوں شخص روانہ ہوئے اور ان کے ساتھ ایک ڈرائیور تھا۔ اسی موقع پہ میں خود بھی لال شہباز قلندر کی زیارت کرنے گیا تھا، لیکن یہ واقعہ ہم سے 1 دن پہلے ہو چکا تھا۔ تو وہ بندہ ادھر آیا، وہ افسر جو تھا، اس نے آ کے قیدیوں کو دیکھا، جو شکل دیکھی تھی وہ ایک قیدی کو دیکھتا ہے، دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو، تو ایک پہ جا کے اس نے کہا اپنی بیوی کو کہ میں نے تو یہی دیکھا تھا، بیوی نے کہا میں نے بھی یہی دیکھا تھا، بیٹی نے کہا ابو میں نے بھی یہی دیکھا تھا۔ اس کو کہتے ہیں زنجیر کھول، اس نے کہا کہ میں زنجیر نہیں کھولتا، میں قیدی ہوں لال شہباز قلندر کبریا کا، میں تب کھولوں گا جب میری مراد پوری ہوگی۔ اس نے کہا تو نے رشتہ مانگا ہے نا، تو ہم تجھے اپنی بیٹی نکاح کر دیتے ہیں۔ اس نے کہا میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں نکاح کے۔
یہ سارا کام لال شہباز قلندر کبریا کا، انہوں نے کہا ہم چیز ہم کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی بیٹی لال شہباز قلندر کے روزے کے اندر نکاح کر دی، مولوی کو بلایا سیون سے، اس نے نکاح کیا، مٹھائی انہوں نے خود بانٹی، اپنی گاڑی پہ ڈرائیور کے ساتھ اپنے جوائی کو بٹھا کے، اپنی بیٹی کو بٹھا کے، وہ افسر کہہ رہا ہے کہ جاؤ یہ جہاں یہ بچہ جانا چاہے اس کو رستے میں کہیں نہیں کوئی سوال جواب نہیں کرنا۔ تو وہ ادھر اپنی بیوی کو لے کے چلا گیا۔ اس کا ایک غریب خانہ تھا، غریب بندہ تھا، بکریاں چراتا تھا، مکان تو اس کا غریب کا ٹوٹا پھوٹا ہوا ہوگا یا ایک کمرہ ہوگا۔ تو اس کے بعد میں پھر گیا، میں ہر 15 دن بعد، ہفتے بعد میں لال شہباز قلندر کا سلام کرنے جاتا تھا۔ تو جب میں پھر گیا، میں نے ادھر ایک ہوٹل والا تھا، اس کا نام بشیر تھا، میں نے اسے بشیر سے پوچھا کہ بشیر وہ جو رشتہ ہوا تھا، اس نے کہا ہاں وہ رشتہ ہوا تھا، وہ دوبارہ بھی آئے ہیں سلام کرنے کے لیے۔ تو اب اس کے جوائی نے ہمیں بتایا کہ میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ اگر تیرا یہاں دل نہیں لگتا تو اکیلی ہے، کیونکہ میں غریب آدمی ہوں، تو مجھے امیروں کی بچی لگتی ہے، تو جو ہے نا تو تجھے میں ماں باپ کے گھر لے جاتا ہوں۔ اس نے کہا جیسے حضور آپ کا حکم ہو، آپ میرے مجازی خدا ہیں، جیسے آپ کا حکم میں تابعدار ہوں۔ تو دونوں بیٹھے، دونوں کراچی آ گئے، بچی اپنے گھر لے گئی، وہاں 2-4 دن رہے۔ 2-4 دن رہنے کے بعد یہ میں تیسری مرتبہ گیا تو اس نے پھر یہ مجھے ٹوٹلی سٹوری مکمل کر کے سنائی۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم اب گھر جانا چاہتے ہیں، لڑکے نے کہا ہم گھر جانا چاہتے ہیں، اپنی بیوی کو کہا کہ تیاری کر گھر چلتے ہیں۔ تو اس کے والد نے کہا کہ ایک دن مجھے ٹائم دے دیں، میں نے شاپنگ کر کے دینی ہے بچی کو بھی، اور آپ کے لیے بھی کوئی کپڑے شپڑے یہ وہ لینے ہیں۔ تو عصر کے وقت انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آج نہیں کل چلے جائیں گے۔ عصر کے وقت وہ اپنے جوائی کو لے گیا گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ اپنی ایک مل میں۔ اس نے کہا بیٹا یہ مل ہے، یہ اللہ نے مجھے دی تھی، اور تو میرا بیٹا ہے، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے دنیا پہ، تو میرا جوائی ہے، میرا بیٹا بھی ہے، آج کے بعد تو اس مل کا مالک ہے۔ لال شہباز قلندر کبریا کے پاس جو شخص بھی نیت سے جائے، انشاءاللہ العزیز وہ حسین کریم کربلا کا بیٹا ہے، وہ کسی کو سوالی کو خالی نہیں بھیجتا۔ خیال کرنا میلے پہ جو شخص بھی جائے وہ نشے سے پرہیز کرے، وہاں جوئے سے پرہیز کرے، وہاں کسی قسم کی غلط کاری نہ کرے، کیونکہ یہ لال شہباز قلندر کا خود بیان ہے کہ 1.25 لاکھ اولیاء ہر وقت میرے دربار پہ موجود ہوتے ہیں، میرے لال باغ میں موجود ہوتے ہیں، میرے سیون میں موجود ہوتے ہیں۔ کہیں ایسے نہ ہو کسی کو فقیر کو دیکھ کے اس کو غلط بات نہیں کرنی، تو تمہیں کیا پتہ وہ فقیر ہے، وہ ہوٹل کا نوکر ہے، یا وہ کوئی اولیاء ہے، قلندر ہے، کتب ہے، ابدال ہے، تمہیں کیا پتہ اس بات کا۔ سیون پہ لوگ جا رہے ہیں لال شہباز قلندر کی شادی پہ، تو میں ان سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہاں جائیں اپنی عبادت کے لیے، اور وہاں جا کے بھیک مانگیں، اور وہاں کسی قسم کا کوئی غلط کام نہ کریں تاکہ پمائے بجائے ثواب کمانے کے گناہ میں نہ یہ ہو جائیں۔ اور میرے حق میں بھی دعا کرنا۔ بشیر حسین بلوچ، فیصل آباد، 0314 72 14 5 72 پاکستان۔